بسم الله صل على سيدنا محمد اللهم 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 صل على سيدنا محمد نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین مظہر ذات و صفات حق تعالی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 آیت 143 جو ہے اس کی تفسیر پاک کا ایک حصہ لاسٹ ٹائم جب میں نے عرض کیا تھا تو ایک حصہ اس کا عرض کیا جا سکا تھا آج بھی الحمدللہ تعالیٰ اس آیت پاک کے ہی مزید چند نکات جو ہیں ہم انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے اس میں جو آیت پاک کا پہلا حصہ ہم نے جو عرض کیا تھا کہ اور اسی طرح ہم نے تمہیں یعنی مسلمانوں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور یہ رسول تمہارے حق میں گواہ ہو جائے. یہاں تک ہم نے عرض کیا تھا
آیت پاک کے اس حصہ میں دو مزید جو ہے وہ تفصیلی نکات اور قرآن مجید کا پیغام موجود ہے، اس کو ذرا آپ لوگ توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس کا اگر کوئی منہ اس طرح تھوڑا سا کر سکتا ہو تو پلیز کر دے، آواز آئی ٹھیک نہیں ہے، اس کا یہ جو ہوئی تھا نہیں، بقیہ لوگ توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ یہ تھوڑا حصہ جو ہے یہ تفسیر پاک کا جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں، بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ یہ تھوڑا عام روٹین سے ہٹ کے تھوڑا مشکل محسوس ہوتا ہے، تو مشکل باتیں سمجھنے کی بھی بندے کو کوشش اور کاوش کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے پوری توجہ کے ساتھ اگر بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی سمجھ پائیں گے۔ جسے ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ ارشاد فرمایا گیا حضور علیہ السلام کی امت کو کہ امت مسلمہ تم ساری امتوں میں بہترین امت ہو، تم ساری امتوں میں بولیے نا، ساری امتوں میں بہترین امت ہو۔ اس بہترین کا ایک مفہوم ہم نے یہ عرض کیا تھا، اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ تم ساری امتوں میں اعتدال پر رہنے والی امت ہو۔ کس طریقے پر رہنے والی امت ہو؟ اعتدال پر، درمیانے رستے پر، میانہ روی پر، تمہارے عقائد اور تمہارے اعمال جو ہیں اس لحاظ سے ہم نے تمہیں درمیانہ رستہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے، لفظ بسط، کون سا لفظ؟ لفظ بسط، واو سین اور طا کے ساتھ۔ یہ جو بسط ہے اس کا ایک معنی ہے العدل، ایک اس کا معنی کیا ہے؟ العدل، یعنی کہ اے امت مسلمہ تم عادل ہو، تم کیا ہو؟ عادل ہو۔ عادل ہو تو پھر تمہیں اگلی شان حاصل ہے، کون سی؟ کہ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، چونکہ تم عادل ہو، اور عادل کا مفہوم جو وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، عام طور پہ اس کا مفہوم ہے نا یہ کہ آپ جو ہے وہ انصاف کرنے والے یا عدل کرنے والے، مگر اس مقام پر جو مفہوم مراد ہے میں وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ تمہیں ہم نے عادل امت جو ہے وہ بنایا ہے، اس لیے کہ تم سارے لوگوں پر اور ساری امتوں پر تم گواہ ہو، سارے لوگوں پر اور ساری امتوں پر تم گواہ ہو۔ چونکہ گواہی جو ہے وہ بغیر عدل کے نہیں دی جا سکتی، یہ بات سمجھیے۔ گواہی دینے کے لیے لازم ہے کہ گواہ جو ہے وہ عادل ہو۔ گواہ کیا ہو؟ پھر بولیے، گواہ کیا ہو؟ عادل ہو۔ اگر گواہ عادل نہ ہو تو شہادت کے باب میں، گواہی دینے کے باب میں اس سے گواہی لی نہیں جاتی۔ اگر گواہ عادل نہ ہو تو اس سے گواہی لی جاتی نہیں۔ چونکہ امت مسلمہ ساری امتوں پر گواہ ہے، اس لیے فرمایا کہ امتم وسطا، تم عادل ہو، تم جو ہے وہ گواہی دینے کے لائق ہو اور گواہی دینے کے قابل ہو۔ ہم نے تمہیں عادل بنایا ہے، اور عادل کی فقہی تعریف یا شہادت کے باب میں یعنی گواہی دینے کے باب میں اس کی تعریف یہ ہے کہ عادل وہ شخص ہوتا ہے جو گناہ کبیرہ سے بچنے والا ہوتا ہے۔ شہادت کے باب میں عادل کا مفہوم یہ ہے کہ جو شہادت اور گواہی دینے کے لائق ہے، وہ اس قابل عادل اسے کہتے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ سے بچنے والا ہو، جو گناہ کبیرہ سے بچنے والا ہو۔ دوسرا، گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرنے والا ہو، گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرنے والا ہو، یعنی چھوٹے گناہ جو اس سے سرزد ہوں تو ان کو بھی جو ہے وہ ریپیٹ نہ کرے، ان کو بار بار نہ دہرائے۔ اور تیسری اس میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ حقوق العباد ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرنے والا ہو۔
یہ 3 شرائط پوری ہوں تو وہ شخص یا وہ قوم عادل کہلاتی ہے۔ وہ کیا کہلاتی ہے؟ بولیے کیا کہلاتی ہے؟ عادل۔ اسلامی جو ہمارا سسٹم ہے، کورٹ سسٹم جو ہے، جو ہمارا عدالتی نظام ہے، اس میں کوئی بھی بندہ جو ہے جو عادل نہ ہو وہ گواہی نہیں دے سکتا۔ عادل کے علاوہ بھی گواہی دے سکتا نہیں۔ یہ جب گواہی دی جائے گی تو معاشرے کے جو عادل لوگ ہیں ان سے گواہی دی جائے گی۔ اور عادل کی فقہ یا شہادت کے باب میں اس کی تعریف یہ ہے، میں پھر دہرائے دیتا ہوں کہ ایک تو بندہ گناہ کبیرہ سے مجتنب رہتا ہو، گناہ کبیرہ سے اجتناب کرتا ہو، اور گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، گناہ صغیرہ پر بھی اصرار نہ کرتا ہو، اور حقوق العباد ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرتا ہو، حقوق العباد ادا کرنے میں کوتاہی اور غفلت نہ کرتا ہو۔ اگر ایسی خوبیوں کا مالک ہو تو اس کو کہا جائے گا یہ عادل ہے۔ یہ کیا ہے؟ عادل ہے۔ اب پھر سمجھے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے میرے پیارے رسول کی امت، ہم نے تمہیں عادل امت بنا دیا ہے۔ اب آپ بات کو سمجھ پائے؟ کون سی امت بنا دیا ہے؟ عادل امت ہم نے آپ کو بنا دیا ہے۔ تم عدل کرنے والے ہو، تم عادل ہو، تم گواہی کے لائق ہو، تم گواہی دینے کے قابل ہو، اور گواہی دینے کی شرائط 3 ہیں: گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، اور حقوق العباد کو ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرتا ہو۔ وہ بات جو میں 2-3 دنوں سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ قرآن مجید، اب توجہ سے آپ اس بات کا جواب دینا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلے مصداق اور سب سے پہلے مخاطب حضور کی امت میں کون سے لوگ ہیں؟ وہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ کون سے لوگ ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ اس آیت پاک اس حصے کا بھی سب سے پہلا مخاطب حضور کے صحابہ ہی ہیں۔ بقیہ امت جو ہے وہ ثانیاً اس کو خطاب کیا جائے گا نا، یعنی اولاً مخاطب حضور کے صحابہ ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجیے آسانی کے لیے، فرمایا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سارے صحابہ حضور کے وہ عادل ہیں۔ حضور کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ وہ عادل ہیں، وہی گواہی دینے کے لائق ہیں۔ حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ بولیے عادل ہیں۔ انہیں قرآن مجید کیا فرما رہا ہے؟ بولیے کیا فرما رہا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے میرے پیارے رسول کی امت، یعنی اولین مخاطب کون ہوئے قرآن مجید کے؟ صحابہ کرام۔ یعنی یوں کہنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہہ لیجیے، فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے پیارے نبی کے صحابہ کرام، تم سارے کے سارے، اور یہ فقہاء کا، محدثین کا یہ اصول ہے، الصحابہ کلہم عدول، کہ حضور کے سارے جو ہیں وہ عادل ہیں۔ سارے صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ اب احادیث کی اسناد کو پڑھیے، اس کے اوپر جو پھر محدثین جو ہیں وہ جو ریسرچ اور تحقیق کرتے ہیں اس کو پڑھیے۔ جب راویان حدیث کے اوپر جرح کی جاتی ہے، جب راویان حدیث کے اوپر جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے کہ فلاں 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 یہ بندہ، یہ بڑی خاص بات ہے، اس نے اس حدیث پاک کو، حضور پاک کی اس حدیث کو روایت کیا ہے، حضور پاک کی اس فرمان کو روایت کیا ہے، وہ بندہ جو ہے وہ کیسا تھا، تاریخ میں اس کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ چھانا جاتا ہے اور پرکھا جاتا ہے کہ وہ بندہ کون سا تھا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کسی بھی محدث سے پہلے اس محدث کے درمیان اور صحابی کے درمیان 5 یا 6 واسطے تھے اگر بالفرض، تو اس محدث کو بھی کھنگالا جائے گا کہ وہ زندگی میں کیسا تھا، اس کے عقائد کیسے تھے، اس کے اعمال کیسے تھے، اس کے نظریات کیسے تھے، اور ان عقائد و اعمال پر اس کا اپنا عمل کیسا تھا، یہ سارا کچھ کھنگالا جائے گا۔ پھر اس سے اوپر والا راوی، پھر اس سے اوپر والا راوی، پھر اس سے اوپر والا راوی، حتیٰ کہ تابعین تک۔ کن لوگوں تک؟ بولیے کن لوگوں تک؟ تابعین تک، وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی، ان تک حدیث میں ہر راوی کو کھنگالا جاتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے، اس کو جانچا جاتا ہے، اس کو تولا جاتا ہے، اس کے عقائد و نظریات کو جو ہے وہ جو ہے اس کے اوپر اچھی خاصی جو ہے وہ چھاننی میں سے اس کو گزارا جاتا ہے، اس کو ریسرچ اور تحقیق کے دائرے میں لایا جاتا ہے۔ مگر
جب اس تابعی کے اوپر حضور کے صحابی کا نام آ جاتا ہے، آپ کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر صحابی کے اوپر کسی امتی کی جرح آپ نہیں دیکھیں گے۔ کوئی محدث جرح کا جو ہے وہ حق نہیں رکھتا، اور نہ ہی کوئی محدث جرح کی جرت رکھتا ہے، اس لیے کہ سارے محدثین کا اس آیت پاک کی روشنی میں یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ حضور کے سارے صحابہ عادل ہیں۔ حضور کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ میں ان لوگوں کو جو ہے وہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں جو تاریخ کی چند کتابیں یا چند حوالے پڑھ کر آج کی اس دور کا بڑا فتنہ بنتا جا رہا ہے، اور ہر آئے دن اس فتنے کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ اپنے جو ہے وہ موضوع سخن صحابہ اکرام کی زندگیوں کو کر رہے ہیں، ہم نیگیٹو انداز کے اندر معاذ اللہ کرتے ہیں، اور محدثین کو بھی یہ جرت نہیں ہے کہ صحابہ اکرام کے اوپر وہ جرح کرنے کا حق رکھتے ہو۔ آپ ایف اے، بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں محدثین کی بات کر رہا ہوں۔ محدثین تو اتنی جرت نہیں رکھتے، میں پھر دعوت فکر دے رہا ہوں ایسے لوگوں کو۔ محدثین کے ہاں یہ جرت نہیں پائی جاتی۔ پچھلے 1100-1200 سال کا جو سارے ذخیرہ احادیث پاک ہے، اس میں پورا تسلسل ہے، وہ ساری ریسرچ، وہ ساری تحقیق جتنی جو ہے وہ سند کے افراد پر کی جاتی ہے، وہ صحابہ سے نیچے نیچے لوگوں پر کی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام سارے عادل ہیں۔ صحابہ اکرام سارے کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے میرے پیارے رسول کی امت، ہم نے تمہیں بہترین امت بنا دیا ہے، عادل امت بنا دیا ہے۔ اسی وجہ سے لِتَكُونُوا، تاکہ تم شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اب اس کا دوسرا اینگل جو تھا، جو اس نے جو ہے وہ واضح نہیں کیا، اب اس کو سمجھ لیجئے۔ اس کے اندر جو دوسری دلیل جو ہے وہ اس مقام پر پائی جاتی ہے، میں نے عرض کیا تھا تھوڑی گفتگو بحث کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ دوسری جو اس کے اندر بہت بڑا ایک جو ہے وہ تفسیری نقطہ اس مقام پر موجود ہے، جس میں ساری امت کی اصلاح ہے، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت کے جو علماء ہیں، جو مجتہدین ہیں، جو اجتہاد کا حق رکھنے والے لوگ ہیں، حضور علیہ السلام کی امت کے علماء کا کسی مسئلے میں متفق ہو جانا، اور حضور علیہ السلام کی امت کے اکثر علماء کا کوئی ایک بات کرنا، اس کو اصطلاحی طور پر کہتے ہیں اجماع امت۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ اجماع۔ بولی کیا کہتے ہیں؟ اجماع امت۔ یہ آیت پاک کا حصہ جو ہے، یہ حجیت اجماع پر بھی آیت پاک کا یہ حصہ دلیل ہے۔ کس بات پر دلیل ہے؟ حجیت اجماع امت پر۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی امت کو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے میرے پیارے نبی کی امت، تم بہترین امت ہو، تم عادل امت ہو، اس لیے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اور جب بھی علماء اور مجتہدین کسی بات کی، اکثر علماء اور مجتہدین جس بات کی گواہی دیں، اس بات کو ماننا امت کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ اس کو اجماع امت کہتے ہیں، اور یہ دین کا تیسرا سورس ہے۔ دین کو ثابت کرنے کا تیسرا سورس کیا ہے؟ اجماع امت۔ کیا ہے؟ بولیے اجماع امت۔ پہلا سورس اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک۔ پہلا سورس کیا ہے؟ اور دوسرا سورس دوسرا سورس احادیث رسول۔ دوسرا سورس کیا ہے؟ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور تیسرا سورس دین کو ثابت کرنے کا وہ اجماع امت ہے۔ اور چوتھا اس کے بعد قیاس ہے، اور بقیہ کچھ سورسز کو علماء نے ذکر فرمایا وہ اسی کی ذیلی شاخیں ہیں، لیکن مینلی طور پر یہ چار سورس ہیں۔ جب آپ کہیں گے یہ بات دین کی بات ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ چار سورس ہوتے ہیں۔ پہلا قرآن مجید، اس کے بعد حدیث رسول، اس کے بعد اجماع امت، اور اس کے بعد قیاس، وہ لوگ جو قیاس کرنے کا حق رکھتے ہیں ان کے۔ اس میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ تم سارے جو ہو میرے رسول کی امت، تم عادل ہو، اور عادل وہ جو کہ جس کی گواہی کو ایکسیپٹ کیا جائے، جس کی گواہی کو ایکسیپٹ کیا جائے۔
اور وہ جن کی گواہی ایکسیپٹ ہونے کے لائق ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کی امت کے عادل لوگ یعنی علماء مجتہدین، اس کی باقاعدہ تفسیر ہے، جب علماء اور مجتہدین کسی معاملے پر جمع ہو جائیں تو ان کی گواہی کو لوگوں کے لیے قبول کرنا واجب ہو جائے گا۔ اور اس آیت پاک کو حجیت اجماع امت پر پہلی دلیل جو ہے وہ کنسیڈر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں جتنی بھی آیات ہیں، جب الحمد شریف سے شروع کرتے ہیں تو یہ پہلی دلیل ہے اس آیت پاک کے اندر کہ حضور علیہ السلام کی امت کے علماء اور مجتہدین کا اجماع جو ہے وہ دیگر لوگوں کے لیے قابل حجت ہے، ان کو اس کو ماننا لازم اور واجب ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، فرمایا اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تمہارے حق میں گواہ ہو جائے، اور یہ رسول پاک تمہارے حق میں گواہ ہو جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان شاہدیت جو ہے اس کو ہم نے عرض کیا تھا۔ آگے چلیے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، فرمایا اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس قبلہ پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو اسی لیے قبلہ بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور اس کو اس سے ممتاز کر لیں جو اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے۔ اب اس آیت پاک کے حصے کو سمجھیے، اس کے اندر بھی دو دلائل جو ہیں وہ بہت اعلیٰ اور بڑے عظیم الشان جو ہے وہ دلائل اس کے اندر موجود ہیں، اس کو آپ پہلے سمجھنے کی کوشش کیجئے، پھر اس کا دیگر حصہ جو ہے وہ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، پہلے قبلہ جو ہے خانہ کعبہ سے پہلے قبلہ کون سا تھا؟ بولیے کون سا قبلہ تھا؟ بیت المقدس۔ اور بیت المقدس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ موڑ کے کس قبلہ کی طرف کر دیا گیا؟ بولیے کس قبلہ کی طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ جو بیت المقدس کی طرف حضور منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو کس کے حکم سے؟ کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور جب خانہ کعبہ کی طرف منہ موڑ لیا تو کس کے حکم سے ادھر منہ موڑا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اب اس میں ایک بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض احکام جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص مدت کے لیے اتارتا ہے۔ اللہ کے بعض احکام جو ہیں وہ خاص مدت کے لیے اتارتا ہے، اور جب ان کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو پہلے والے حکم کو منسوخ فرما کے نیا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا جاتا ہے۔ اس کو اصطلاح ہم کہتے ہیں ناسخ و منسوخ۔ کیا بولیے؟ ناسخ و منسوخ، اور یہ باقاعدہ ضابطہ ہے، پہلے پارے میں اس کا ذکر ہے، وہاں پر بھی ہم نے تفصیل سے اس کو عرض کیا ہے۔ یہ باقاعدہ ضابطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک احکام کو جو ہے بعض اوقات احکام کو خاص مدت تک کے لیے نازل فرماتا ہے، لیکن جب اس حکم کو نازل فرماتا ہے تو ساتھ اس کی مدت کو نازل نہیں فرماتا، ساتھ اس کی مدت کو نازل فرماتا نہیں ہے، وہ اس کے علم پاک میں ہوتی ہے۔ اور جب وہ علم پاک کے مطابق نیا حکم دیتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ اس پہلے حکم کی مدت اور اس کا وقت اتنا ہی تھا، اب پہلے حکم کو فالو نہیں کیا جائے گا، وہ حکم منسوخ ہو چکا، وہ حکم اب کیا ہو چکا؟ منسوخ، کینسل، وہ کینسل ہو گیا، اب اس کی جگہ پہ نیا حکم آ گیا۔ اب اس کی جگہ پہ کیا ہوا؟ نیا حکم آ گیا۔ نئے حکم کو کہتے ہیں کہ یہ پہلے حکم کے لیے ناسخ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہ ناسخ ہو، کہتے ہیں منسوخ کرنے والا، کینسل کرنے والا۔ جو کینسل کرنے والا حکم ہے اس کو کہتے ہیں ناسخ، اسے کیا کہتے ہیں؟ ناسخ۔ جو کینسل ہونے والا حکم ہے اسے کہتے ہیں منسوخ،
اسے کیا کہتے ہیں؟ منسوخ۔ اب اس جو ہے یہ جو ہم آیت پاک جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، جس کا مطالعہ کریں، اس حوالے سے کیا ہوگا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے کا حکم کیا کہلائے گا؟ وہ حکم کیا کہلائے گا؟ اس سے آسان انداز میں آپ کو کون سمجھے؟ وہ منسوخ کہلائے گا۔ بولیے کیا کہلائے گا؟ یہ تقریر نہیں ہوتی، یہ ایک کلاس ہوتی ہے، تو آپ جا کے بیٹھیں گے تو بات کو سمجھیں گے۔ اب بیت المقدس کی طرف حضور پاک نے جتنی دیر تک منہ کر کے نمازیں پڑھی، اب وہ حکم تاریخ اسلام میں کیا ہو گیا؟ بولیے کیا ہو گیا؟ منسوخ۔ جب تھوڑا آسان لفظ بولی جی انگلش میں سے کیا کہیں گے؟ کینسل۔ وہ کینسل حکم ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کر لیا خانہ کعبہ کی طرف، یہ حکم اب اس اصطلاح میں یہ حکم کیا ہو گیا؟ ناسخ۔ یہ کیا ہو گیا؟ اب الفاظ نہیں سیکھیں گے تو اس کی حقیقت تک کب پہنچیں گے؟ یہ تو بڑی دیر لگ جائے گی سیکھنے سکھانے۔ جو بعد والا حکم ہوتا ہے ناسخ، میں پھر کیا کہہ رہا ہوں؟ ناسخ۔ اب خانہ کعبہ جو منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا، یہ حکم ہو گیا ناسخ۔ اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے کا حکم وہ کیا ہوا؟ منسوخ۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے ارادہ سے یہ ارادہ فرما لیتا ہے کہ کوئی نیا حکم عالمی اسلام کے لیے جاری فرماتا ہے، جو پہلا حکم اس کی مدت ختم ہو جاتی ہے، سو دین کے اندر اور دین کی جو بنیادی سورس ہے جہاں سے دین سیکھا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر اور اس طرح احادیث رسول کے اندر بھی، قرآن مجید میں بھی کئی آیات ایسی ہیں جو منسوخ الحکم ہیں۔ اب اس سے بھی اگلا لفظ کیا ہے؟ وہ منسوخ الحکم۔ بولیے کیا ہے؟ منسوخ الحکم۔ ان کی تلاوت کی جاتی ہے مگر اب ان کے حکم پر عمل نہیں کیا جاتا۔ ان کی تلاوت کی جاتی ہے مگر اب ان کے حکم پر عمل کیا جاتا نہیں ہے۔ وہ منسوخ الحکم ہے۔ وہ کیا ہے؟ منسوخ الحکم ہے۔ اسی طرح احادیث طیبات میں کئی درجنوں احادیث ایسی ہیں جو کہ منسوخ الحکم ہیں، جو کہ کیا ہے؟ منسوخ الحکم ہے۔ وہ بھی کتب احادیث کے اندر موجود ہیں مگر موجود ہونے کے باوجود ان کے حکم پر عمل کیا جاتا، بولیے ان کے حکم پر عمل کیا جاتا نہیں ہے، چونکہ ان کی ناسخ احادیث جو ہیں وہ بھی کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ یعنی جن احادیث نے ان کے احکام کو منسوخ کر دیا اور کینسل کر دیا، وہ بھی چونکہ ذخیرہ احادیث پاک کے اندر موجود ہیں، اس لیے جو ناسخ ہوتی ہیں احادیث اور آیات۔ اب اگلی بات، آپ لوگ جان رہے ہیں نا، سارے سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب اگلی بات، جو ناسخ آیات ہوتی ہیں یا جو ناسخ احادیث ہوتی ہیں، ناسخ آیات جو ہیں وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں، ناسخ احادیث جو ہیں وہ بھی احادیث کی کتب کے اندر موجود ہیں۔ اب جو منسوخ الحکم آیات ہیں نہ تو ان پر عمل کیا جائے گا، نہ جو منسوخ الحکم احادیث ہیں نہ تو ان کے اوپر عمل کیا جائے گا، مگر جس طرح احادیث کی کتب میں وہ احادیث اسٹل موجود ہیں، اسی طرح قرآن مجید میں حکم کے اعتبار سے جو منسوخ آیات ہیں وہ بھی قرآن مجید میں اسٹل موجود ہیں۔ اب یہ بڑا جو ہے یہ ایک مہمہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو خواہ جو ہے وہ فی سبیل اللہ دین کے درد اٹھے ہوئے ہیں اور بغیر کسی بیسک تعلیم کے اٹھے ہوئے ہیں۔ اب جو ہمارا دور آ گیا، جس دور میں احتیاط نہیں ہے، جس دور میں علماء کے قدموں میں بیٹھ کے دین سیکھنے کو لوگ ضرورت دین سمجھتے ہی نہیں ہے سرے سے، اب ہمارا بڑا سورس جو ہے وہ چونکہ انٹرنیٹ بن گیا ہے، وہ ہمارا گوگل بن گیا ہے۔ اب جس کے پاس جو حدیث پاک آتی ہے وہ بغیر اس کے سیاق و سباق کے علم کے وہ اس کو آگے شیئر کرنے پہ تلا ہوا ہے، وہ قرآن مجید کی آیات کا سیاق و سباق کا علم کیے بغیر اس کو آگے ویدرے پہنچانے پہ لگا ہوا ہے۔ ظاہراً یہ کاوش بڑی اچھی لگتی ہے لیکن اس کاوش کا اس وقت جو ہے وہ منفی اثرات ظاہر ہوتے ہیں کہ جب ایک شیئر کرنے والے بندے نے شیئر کر دی، یا 10 بندوں میں جہاں بیٹھ کے اس نے بات کرنی تھی بات کر دی، یا الٹیمیٹلی جو اس نے ولیمہ پر، سالگرہ پر، 10ویں پر، 40ویں پر بیٹھ کے بات کی، لو جی اے دیکھو اے حدیث پاک لکھی ہے تے ساڈی مسجد امام صاحب اج تک سن دسیا ہی نہیں، ایتھے آگے ساری گل ختم ہو جاتی ہے۔
اچھا یہ جو سلسلہ ہمارے ہاں چلا ہوا ہے، اس بات کو سمجھیے کہ قرآن مجید کے اندر، احادیث طیبات کے اندر اور دین کے سارے احکام کے اندر اب کوئی بھی ایک بندہ ہو، وہ آپ کے سامنے وہ حضور علیہ السلام نے 17 منتھ کم از کم، کتنے مہینے؟ 17 منتھ حضور نے نمازیں پڑھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. کس طرح منہ کر کے؟ بیت المقدس کی طرف. اب میں آپ کی ایگزامپل بس ایک دینے لگا. اب حضور نے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، بھئی وہ بھی سارا ریکارڈ تاریخ کا حصہ تو ہے کہ نہیں؟ بولیے حدیث کی کتب میں اس کا ذکر ہے یا نہیں؟ اب ایک بندہ خالی اس حدیث پاک کا ایک جو ہے وہ جز لے لیتا ہے، اور ایک جز اور پارٹ لے کر اس کے نیچے اس کا ریفرنس بھی ٹھیک ہے، اس کی سند بھی ٹھیک ہے. یہ بڑی پتہ کی بات ہے اگر آپ لوگ یاد رکھیں. اس حدیث پاک کا ریفرنس بھی ٹھیک ہے کہ یہ فلاں فلاں کتاب کے اندر ہے، اس کی ساری اسناد بھی ٹھیک ہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث صحیح ہے کیونکہ اس کے اندر راوی کمزور کوئی نہیں. اب ریفرنس ٹھیک ہونے کے باوجود، اب اس کا جو ہے وہ سارا اسناد ٹھیک ہونے کے باوجود درجہ صحیح میں بھی حدیث ہو، مگر وہ حدیث امت کے لیے اب حجت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ پہلے جس قبلے پر تھے اس قبلہ سے ہم نے آپ کا منہ موڑ دیا ہے. اب یہ جو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرما دیا، اب اس آیت کے اندر جتنی احادیث آئیں گی یا بالفرض اگر کوئی آیت آئے گی، چونکہ آیت پاک اس کے اوپر تو کلیئر ہے کہ نہیں پورے قرآن مجید کے اندر، اس کا میں آگے عرض کر دیتا ہوں. مگر حضور علیہ السلام کے اس معاملے پر اگر حدیث پاک کی سند بھی ٹھیک ہو اور حدیث پاک کا متن بھی ٹھیک ہو اور حدیث پاک کا حوالہ بھی ٹھیک ہو، اس کے باوجود اور کوئی بندہ اس کو سوشل میڈیا پر یا آپ کے سامنے لے اڑے، دیکھو جی ایت لی ہے کہ حضور علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ نماز کو پڑھا. اب اگلی بات تو اس کو علم کوئی نہ ہو اور سارے معاشرے میں جو ہے وہ بے یقینی پھیلاتا پھرے، لو جی ہمیں بھی چاہیے کہ 5 میں سے کوئی 1-2 نماز تو ہم پڑھ لینا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. بھائی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ آپ لوگ کرتے ہیں، اور کرتے کیوں ہیں؟ بیسکلی طور پر علم دین کسی حضور کے دین کے خادم کے پاس بیٹھ کے سیکھا ہوا نہیں ہے. سیکھا ہوا ہے تو 10 گھنٹے جو اپنی جاب کی، اس کے بعد 2-4 گھنٹے بچوں کو کھلایا، اس کے بعد شام کو کوئی ٹائم مل گیا تو نیٹ پہ بیٹھ کے کوئی بات ادھر کی سن، کوئی ادھر کی سن، وہ پورا جہان آباد ہے وہاں پہ. اور اس پورے جہان سے اب چاہتے ہیں کہ 10 منٹ کے اندر دین سیکھ لیں، تو دین اس طرح سیکھے ہوئے نہیں آتے. اب بندے طوفان جو ہے وہ اٹھا دے، جس کی اسناد بھی ٹھیک ہے، اس کا حوالہ بھی ٹھیک ہے، اس کا متن بھی ٹھیک ہے، اس کے سارے راوی بھی ٹھیک ہے، تو آپ کو چاہیے کہ 5 میں سے 1 تو دیکھو جی حضور نے تو 17 منتھ ادھر منہ کر کے نماز پڑھی، تو آپ نے ساری عمر 1 بھی نہیں پڑھ. تو لوگ ایسے دلائل دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر کسی نے دین ایسا ہی بیان کرنا، سیکھنا، سننا یا سنانا ہو تو کیوں کہ جو منسوخ حکم ہوتے ہیں ان کے اوپر عمل کیا جاتا، چونکہ وہ کینسل ہو چکے، کیونکہ وہ کیا ہو چکے؟ کینسل ہو چکے. اب اس کی آج کی آخری بات سمجھ لیجئے، اور کل بھی اسی کی تفسیر انشاءاللہ جاری رہے گی. آخری بات اس میں یہ ہے، اور وہ بڑے ذوق والی اور وہ بھی بہت توجہ کے ساتھ سمجھنے والی بات ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور وہ ان لوگوں کے لیے اس میں دعوت فکر ہے جو حدیث پاک کو حجت نہیں مانتے. اب یہ دوسرا محکمہ ہے، معاذاللہ جو لوگ حدیث پاک کو حجت مانتے نہیں ہیں، اور وہ قرآن مجید کے علاوہ حضور علیہ السلام کی احادیث کو دین کے لیے بطور دلیل اور اتھارٹی اور سند اور حجت نہیں اس کو سمجھتے، ایسا طبقہ بھی ایک موجود ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وہ لوگ اس میں ضرور غور کریں، اور دیگر اہل ایمان کے لیے اس میں بہت بڑا جو ہے وہ دلیل موجود ہے. فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، فرمایا اے میرے پیارے رسول، جس قبلہ پر وما جاننا لفظی معنی کر لیتا ہوں کہ آپ کو صحیح سمجھ آئے. فرمایا اور نہیں ہم نے بنایا قبلہ کو الذی کنت علیہا، جس پر آپ پہلے تھے. یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس قبلہ پر آپ پہلے تھے اس قبلہ کو جعلنا، ہم نے آپ کے لیے بنایا تھا. جاننا پہ آپ نے غور رکھنا ہے. فرمایا اللہ کریم نے کہ اے میرے پیارے رسول، جس قبلہ پر آپ پہلے تھے اس قبلہ کو ہم نے قبلہ آپ کے لیے ہم نے بنایا. بیت المقدس کو حضور کے لیے قبلہ کس نے بنایا؟ بولیے کس نے بنایا؟ اللہ کریم نے. اور فرمایا جعلنا حبیبا، ہم نے اسے آپ کے لیے قبلہ بنایا تھا. پھر بولیے قبلہ کس نے بنایا تھا؟ اب اگلی بات سمجھیے، اگر تو بالفرض
جو لوگ حدیث پاک کی حجت کے منکر ہیں ان کے لیے دعوت فکر ہے، اور دیگر اہل ایمان کے لیے اس کے اندر دلیل جو ہے وہ یہ ہے حجیت حدیث کی کہ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک حضور علیہ السلام کی طرف سوائے قرآن مجید کے اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو کوئی احکام قرآن مجید کے علاوہ عطا نہیں فرماتا، تو یہ جو ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، کہ حبیب جس قبلہ پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے ہی آپ کے لیے قبلہ بنایا تھا۔ اللہ نے حکم دیا حضور کو کہ بیت المقدس کو آپ قبلہ بنا لیں، یہ بات تو یہاں سے واضح ہو گئی نا، بڑی واضح ہوئی یا نہیں؟ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، کہ ہم نے آپ کے لیے وہ قبلہ بنایا۔ بیت المقدس کو حضور کے لیے قبلہ کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو حکم دیا حضور کو کہ اے میرے پیارے رسول آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر لیں، وہ حکم جو ہے وہ حکم ان الفاظ کے ساتھ کہ اے میرے پیارے رسول آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر لیں، وہ حکم پورے قرآن مجید میں کسی آیت پاک کے اندر وہ حکم موجود نہیں ہے، جس کو اللہ کریم خود فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب ہم نے آپ کے لیے اس قبلہ کو بنایا تھا۔ بیت المقدس کو قبلہ بنایا کس نے؟ اللہ کریم نے، اور فرمایا جعلنا، ہم نے بنایا تھا آپ کے لیے اسے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قرآن مجید کی کسی ایک بھی آیت پاک میں یہ حکم موجود نہیں، جیسے خانہ کعبہ کے لیے تو حکم آ گیا نا، اگلی آیات کے اندر وہ حکم پاک آ رہا ہے، پہلے بھی اس کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے، آگے بالکل کلیئر اور واضح ہے۔ جس طرح یہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم واضح ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا جو واضح حکم ہے وہ قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، وہ قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے۔ اس سے کیا چیز جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے، سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو اپنے احکام بغیر قرآن مجید کے بھی جو دیگر سورسز ہیں بغیر قرآن مجید کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر وحی جلی کے، قرآن مجید ہے وحی جلی، یہ کیا ہے وحی جلی، وحی جلی کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو قرآن مجید کی وحی کے بغیر بھی احکام عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو وہ حکم عطا فرماتا تھا اور حضور علیہ السلام ان کے اوپر عمل پیرا ہوتے تھے اور حضور اپنی امت کو تلقین فرماتے تھے۔ وہ جو سارا حصہ ہے جو وحی جلی کے بغیر ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست حضور کو احکام عطا فرماتا تھا، ان احکام کے حصے کو اصطلاحی طور پر حدیث رسول کہا جاتا ہے۔ اس حصے کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث رسول، کہ جو احادیث میں احکام ہیں وہ بھی بیسکلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام، وہ بھی بیسکلی طور پر احکام کس کے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام ہیں۔ یہاں پر ارشاد میں اے حبیب ہم نے آپ کے لیے بیت المقدس کو جو قبلہ ہم نے بنایا تھا، یہ تو ارشاد فرما دیا کہ بنایا تھا ہم نے، مگر اس ہم نے کا وہ جو کلیئر حکم ہے وہ پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کو قرآن مجید کی وحی کے بغیر بھی احکام عطا فرماتا تھا، اور آقا دو عالم اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے تھے اور امت کو عمل پیرا کرواتے تھے۔ وہ جو حصہ قرآن مجید کے بغیر اللہ کریم حضور کو احکام عطا فرماتا، اسی کو اصطلاحی طور پر حدیث رسول کہا جاتا ہے، اسی کو اصطلاحی طور پر سنت رسول کہا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی سنت پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر بھی اللہ تبارک کا پہرا موجود ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی حفاظت کا پہرا موجود ہوتا ہے۔ اور آقا دو عالم کے حوالے سے مطلقاً اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا میرا حبیب اپنی خواہش سے تو کلام فرماتا ہی نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی کلام فرماتا ہے اللہ کی وحی ہوتی ہے جس کے اوپر نازل کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور دور حاضر کے فتنوں سے بچاتے ہوئے ہمارے ایمانوں کو محفوظ فرمائے اور ہماری اولادوں کے ایمانوں کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔